اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سب میں بہتر وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں، اور یہ بھی ارشاد فرمایا تم سب میں بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی فیملی کے ساتھ بہتر سلوک کریں، اور یہ بھی فرمایا میں تم سب میں زیادہ اپنی فیملی کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گھر کے اندر کسی خاتون کو نہیں مارا۔ یہ اندر کی رپورٹ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہی ہیں۔ باہر کی رپورٹ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، لیکن کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ نہیں فرمایا اے انس تم نے یہ کام ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا۔ 10 سال کا عرصہ کتنا لمبا ہوتا ہے۔ یہ تھے ہمارے نبی کے اخلاق۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی ایسے اخلاق عطا فرمائے۔ یہ اخلاق والی حدیث میں نے آپ کو اس لیے پڑھ کر سنائی کہ یہ رشتہ جو ہے اخلاق سے چلے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے 4 بچی ہوں یا 3 بچی ہوں یا 2 بچی ہوں یا 1 بچی ہو، وہ اس کی تعلیم و تربیت کر کے نکاح کر دے تو جنت میں میرے ساتھ ایسے رہے گا جیسے 2 انگلیاں برابر ہیں۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹی نہیں ہے، بہن ہے، میں ان کی تعلیم و تربیت کر کے نکاح کر دوں تو میرے لیے کیا اجر ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم بھی جنت میں میرے پڑوس میں ایسے ہی رہو گے جیسے 2 انگلیاں برابر ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا فرمایا تو جنت میں اکیلے رہتے تھے، تو غمگین رہتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے جہاں دل ہوتا ہے اس کے دل کے بالکل قریب سے ماں حوا کو پیدا فرمایا۔ جب ماں حوا پیدا ہوئی تو آدم علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ یہ کون ہے؟ اللہ کا حکم ہوا کہ یہ تمہاری ہونے والی بیوی ہیں، تمہارا ان سے میں نکاح پڑھا دیتا ہوں، تمہارے پاس مہر حق ادا کرنے کا کچھ ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ کا حکم ہوا کہ اے آدم تمہاری اولاد میں ایک پیغمبر پیدا ہوگا جس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، تم ان پر 1 مرتبہ درود پڑھ دو، تمہارا مہر حق ادا ہو جائے گا۔ 3 صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے اور آپ کے گھر والوں سے آپ کی عبادت کے متعلق سوالات کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کیا عبادت کرتے ہیں، رات میں کیا عبادت کرتے ہیں؟ تو آپ کے گھر والوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو تفصیل بتائی کہ رات میں آپ یہ عبادت کرتے ہیں، دن میں یہ عبادت کرتے ہیں۔ تو ان صحابہ نے تینوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشائے ہیں، ہمارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں ہے، لہذا آج کے بعد ہم آپ سے زیادہ عبادت کریں گے۔ ایک نے کہا کہ میں دن میں مستقل روزہ رکھوں گا، کبھی ترک نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں رات بھر نفل نماز پڑھتا رہوں گا، کبھی سوؤں گا نہیں۔ تیسرے نے کہا کہ میں کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ کے بندو میں تم سب میں زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور پھر ترک بھی کر دیتا ہوں، اور میں رات میں عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور فیضی کلی تعلقات بھی قائم کرتا ہوں، اور میں نکاح بھی کرتا ہوں۔ یہ میرا طریقہ ہے، جس نے میرا طریقہ اختیار کیا وہ سیدھا راستے پر ہے،
جس نے میرا طریقہ ترک کر دیا وہ گمراہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی عورت سے نکاح کیا اور پھر اس کا